بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف اسلام کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ زمانہ قدیم کی بات ہے، ایک خوبصورت وادی میں ایک شہر آباد تھا جسے صدوم کہا جاتا تھا۔ یہ شہر نہایت سرسبز و شاداب تھا۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے، مال و دولت کی انبار جمع کرتے اور دنیاوی نعمتوں میں مست رہتے، مگر جوں جوں مال و دولت بڑھی ان کے دل سخت ہوتے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی راہ پر چل پڑے جو فطرت کے خلاف تھی۔ اسی شہر میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ آپ نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، لیکن قوم لوط نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ مردوں سے شہوت رانی کرنے لگے، ایک ایسی بے حیائی جو دنیا میں پہلی مرتبہ انہوں نے ایجاد کی تھی۔ لیکن جو چیز اکثر بیان سے رہ جاتی ہے وہ ہے عورتوں کی حالت۔ اس فساد میں عورتیں بھی کسی سے پیچھے نہ تھی۔ ان کی گمراہی کی جڑ تھی ایک عورت جس کا نام تھا لقیس۔ لقیس کون تھی؟ لقیس قوم لوط کی ایک نہایت حسین اور چلاک عورت تھی۔ اس کی عقل مکاری میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کا دل سیاہ ہو چکا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور جا چکی تھی۔ لقیس نے مردوں کو عورتوں سے منفر ہوتا دیکھا تو اس نے سوچا، اگر مرد مردوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو عورتیں کیوں پیچھے رہیں؟ چنانچہ اس نے عورتوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، ہمیں مردوں کی محتاجی کیوں؟ جب وہ ایک دوسرے سے نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں تو ہم بھی ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عورتوں نے بھی مردوں کے نقش قدم پر چلنا شروع کیا اور لقیس نے انہیں ہم جنس پرستی سکھائی۔ وہ نہ صرف اس گناہ میں خود مبتلا ہوئی بلکہ دوسروں کو بھی اس میں دھکیلنے لگی۔ اس نے عورتوں کو بہکایا، انہیں شیطانی کھیل سکھائے اور یوں سارا معاشرہ بے حیائی کی دلدل میں ڈوب گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو تنبیہ کرتے رہے، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی؟ یقیناً تم شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ مگر وہ قوم ہنستی، مذاق اڑاتی اور کہتی، لوط کو اپنے گھر سے نکال دو، یہ پاک باز بننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قہر اس وقت ٹوٹا جب زمین فساد سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے قوم لوط پر عذاب بھیجا۔ پوری بستی کو اٹھا کر آسمان تک لے جایا گیا، یہاں تک کہ فرشتوں کی تسبیح کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر اسے الٹ کر زمین پر دے مارا، پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر محسوس گناہ گار پر برسا، اور یوں وہ شہر جو کبھی دنیاوی نعمتوں کا گہوارہ تھا آج زمین میں دفن ہو چکا ہے، عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ لقیس بھی ان عورتوں میں شامل تھی جو اس گناہ میں پیش تھی۔ جب عذاب نازل ہوا تو وہ بھی بچ نہ سکی، نہ اس کی چلاکی کام آئی، نہ اس کی خوبصورتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کے زد میں آئی اور ہمیشہ کے لیے دنیا والوں کے لیے عبرت بن گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر فطرت کے خلاف چلتا ہے تو وہ صرف خود ہی نہیں، ساری قوم کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ہم جنس پرستی جیسا گناہ پہلی بار قوم لوط نے کیا اور اس کا انجام دردناک ہوا۔ گناہ پھیلانے والے جیسے لقیس نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ہلاک کرتے ہیں۔ آج بھی اگر انسان باز نہ آیا تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بدلہ نہیں، صرف مہلت ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔